السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج میں دھوپ میں بیٹھا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موسم کافی زیادہ بہتر ہے اور دھوپ میں بیٹھنے کا تھوڑا مزہ آ رہا ہے، تو میں نے سوچا چلو تھوڑا اپنی باڈی کو دھوپ بھی لگوائی جائے، تاکہ ظاہر ہے انسان کی ایک جسم کو دھوپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ویڈیو کا آج کا ٹاپک جو یہ ہے کہ ایک بھائی نے 3-4 دفعہ کمنٹ کیا ہے کہ یہاں پہ دبئی میں وہ بزنس کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ان کو کتنے پیسے چاہیے اور کیا کیا چیزیں ان کو ضرورت ہے تاکہ وہ یہاں پہ آ کے بزنس کر سکیں۔ تو دبئی میں بزنس کا آئیڈیا جو ہے یہ بہت ہی کہہ لیں کہ ایک شاندار ہے۔ اس سے آپ اپنا نہیں، آپ اپنی نسل کا راستہ بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ کا یہاں پہ کاروبار چل جاتا ہے تو آپ کی نسلیں جو ہے نا وہ کامیاب ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اب بہت سارے لوگ غلطی کر جاتے ہیں اس میں، یہ کہ وہ پاکستان میں ہوتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہم دبئی میں جا کے یا یو اے میں جا کے بزنس سٹارٹ کریں گے، اور وہ یہاں پہ آتے ہی بزنس سٹارٹ کر لیتے ہیں، لیکن اس کو گرو نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا۔ تو کوئی بھی بندہ ہے، میں یہی ریفر کروں گا کہ اگر آپ یہاں پہ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو پہلے یہاں پہ وزٹ ویزا پہ آئیں، ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ یہاں پہ آئیں۔ جس چیز کا آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں اس چیز کی یہاں پہ دیکھیں مارکیٹ کیا ہے، کیا یہاں پہ اس کا سارا حساب کتاب ہے، کیونکہ جو بندہ جس چیز کے بارے میں انٹرسٹ رکھتا ہے وہ اس کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ تو یہاں پہ ہر طرح کا بندہ کام کر رہا ہے، ہر کنٹری کا بندہ کام کر رہا ہے اور ہر فیلڈ میں کام کر رہا ہے۔ تو اگر آپ کسی بھی کنٹری سے ہیں، یہاں پہ آئیں، یہاں پہ آ کے 2-4 ماہ اگر آپ کو اس میں کام کرنا پڑے ایز اے ورکر تو وہ بھی کریں، اور اگر آپ ویسے یہاں پہ رہ کے اس کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہیں تو وہ بھی زیادہ بہتر ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ اچھا، اب تقریباً آئیڈیا بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے کتنے پیسے جو ہے انسان کو چاہیے، کیونکہ کوئی بھی بزنس ہے اس کے لیے آپ کو جگہ بھی چاہیے ہوگی، آپ کو اس کا لائسنس بھی چاہیے ہوگا، اس کے لیے آپ کو ورکرز کی بھی ضرورت ہوگی۔ اس کے بعد جا کے آپ نے جو بھی کام کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تو جتنے آپ کے پاس پیسے ہوں گے آپ اتنے بڑے لیول پہ کر لیں گے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں اس بارے میں بات کریں گے کہ ایک چھوٹا سا اگر کوئی یہ شاپ بنانا چاہ رہا ہے کسی بھی چیز کی، تو اس کے اوپر کتنے تقریباً پیسے لگ سکتے ہیں۔ تو آئیڈیا یہ لگا لیں کہ اگر آپ کوئی لائسنس بنواتے ہیں یہاں پہ، تو لائسنس کی پرائز ویسے تو مختلف ہوتی ہے، 8,000 سے لے کے 20-22 ہزار تک، لیکن اگر کوئی چھوٹی سی کمپنی آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں کتنے کا لائسنس بن جائے گا، جیسا کہ میں آپ کو تھوڑا بہت گائیڈ کر دیتا ہوں۔ آگے آپ جس چیز کا یہاں پہ کام کرنا چاہتے ہوں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اگر ہم یہاں پہ کوئی کریانہ سٹور جس طرح ہے، یہاں پہ بہت زیادہ گروسری سٹورز ہیں، بقالہ ہیں، جہاں پہ انہوں نے اندر صرف یہ پانی، جوس، دودھ وغیرہ رکھا ہوتا ہے اور بسکٹ شسکٹ وغیرہ رکھے ہوتے ہیں اور چینی وغیرہ، اور زیادہ تر لوگوں نے پھل بھی رکھا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو گروسری سٹور ہے اس کے اندر پھل سبزیاں بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا اگر آپ لائسنس لیتے ہیں تو تقریباً 6-7-8-9-10 ہزار تک آپ کو ملتا ہے۔ ان کی پرائز مختلف اس وجہ سے ہیں کہ جتنا آپ اس کو بڑا کریں گے اتنا آپ کو لائسنس اس کا بڑھا لینا پڑے گا۔ اگر آپ صرف 2 بندوں کا مطلب 2 ورکرز کا لیتے ہیں تو وہ 6,000 سے سٹارٹ ہوتا ہے، اس میں آپ چھوٹی سی دکان بنا سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ اگر آپ کوئی مینٹیننس کی کمپنی بنانا چاہتے ہیں، جیسا کہ یہاں پہ گھروں میں جا کے لوگ کام کرتے ہیں، پینٹ کا ہو گیا، اس کے علاوہ کوئی بھی الیکٹریشین کا ہو گیا، پلمبر کا ہو گیا، تو وہ کمپنی جو ہے وہ آپ کی 15-16 ہزار سے سٹارٹ ہوتی ہے، 20 ہزار تک بھی جاتی ہے۔ جیسا کہ میں پہلے میری ویڈیوز ہیں جس میں میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا، وقار بھائی کے ساتھ، تو انہوں نے جو کمپنی بنائی ہوئی ہے ابھی انہوں نے ریسنٹلی رینیو کروائی ہے 18 ہزار میں۔ تو یہاں پہ ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہر سال کے بعد آپ کو کمپنی رینیو کروانی پڑتی ہے، اور آپ کی جتنے کا لائسنس ہوتا ہے اتنے آپ کو دوبارہ پے کرنے پڑتے ہیں۔ اس کا رینیو کا جو ہے خرچہ بڑھ بھی جاتا ہے اگر آپ نے اس میں ویزے زیادہ نکالے ہوتے ہیں تو۔ خیر، ہم یہاں پہ شاپ بنانے کی بات کر رہے ہیں تو اسی پہ رہتے ہیں۔ فرض کر لیں کہ آپ کا 10 ہزار تک لگ جاتا ہے، آپ کا لائسنس بن جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ظاہر ہے جگہ لینی ہے، اور جگہ کے بعد آپ کو ورکرز کی ضرورت ہوگی جن لوگوں نے کام کرنے ہیں۔ تو جگہ کا بھی مختلف ریٹ ہے، جس جگہ پہ جائیں گے وہ جگہ کے وائز اس کا
مختلف ریٹ آ جاتا ہے، لیکن ایک آئیڈیا یہ لگا لیں کہ یہاں پہ جگہ کوئی بھی رینٹ پہ اگر آپ نے لینی ہے تو وہ آپ کو سال کے لیے ملے گی، 1 ماہ کے لیے نہیں ملتی، بہت کم ہوتا ہے کہ 1 ماہ کے لیے آپ کو مل جائے، لیکن سال کے لیے ہی زیادہ تر جگہ ملتی ہے۔ تو 1 سال کا اگر آپ رینٹ لگاتے ہیں تو وہ بھی 50-60 ہزار سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور اگر آپ اچھے ایریے میں جاتے ہیں تو وہ اور زیادہ بڑھتا جاتا ہے۔ نارمل ایریا وہاں پہ آپ 70-80 ہزار تک، 60 ہزار تک آپ کو جگہ مل جاتی ہے، لیکن اس کا بینیفٹ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے یہ پیسے جو ہیں وہ 3 چیک کے تھرو میں دینے ہوتے ہیں، ہر 3 ماہ بعد آپ کا ایک چیک جو ہے وہ کیش ہونا چاہیے۔ تو فرسٹ میں اگر آپ 20-25 ہزار لگا لیں تو 20-25 ہزار آپ کو ایڈوانس دے کے شاپ مل جائے گی، اس کے بعد جو 2-3 آپ کے چیک ہوں گے وہ آہستہ آہستہ کیش ہوتے جائیں گے۔ پھر انسان جب کام سٹارٹ کر لیتا ہے تو اس میں ارننگ بھی آتی ہے، ظاہر ہے اس میں سے بھی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، لیکن سٹارٹ میں آپ کو 20-25 ہزار وہ بھی پے کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اپنا ویزا اونر کا، اور اس کے علاوہ آپ کا جو کمپنی میں کام کرنے والے 2-3 ورکرز ہوں گے ان کا ویزا، تو اس پہ بھی کوئی 20 ہزار تک خرچہ آ جاتا ہے۔ تو نارمل اگر بات کر لیں تو ایک چھوٹی سی کمپنی بنائی ہے، لیکن ابھی ہم نے اس دکان میں کوئی سامان نہیں رکھا تو 50 سے 60 ہزار تک کا خرچہ آ گیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ دبئی میں کام سٹارٹ کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ اگر آپ اس سے کم پیسوں میں سٹارٹ کریں گے تو پھر آپ کو مشکل یہ آئے گی کہ ایک دفعہ تو آپ کام سٹارٹ کر لیں گے، اگر فرض کریں کہ آپ ویزا کوئی نہیں نکالتے، خود ہی کام کرتے ہیں، دکان کا کرایہ وہ تو آپ کو دینا پڑے گا، لائسنس ہے وہ بھی آپ کو بنانا پڑے گا، اور جو سامان ہے وہ بھی آپ تھوڑا بہت ڈال لیتے ہیں، تو پھر کچھ عرصے بعد 3-4 ماہ بعد آپ کو مشکل پیش آئے گی۔ لیکن اگر آپ 60-70 ہزار لگا کے دکان بنا رہے ہیں اور اتنے ہی پیسے لگا کے آپ نے اس میں سامان رکھا ہوا ہے، اور اتنے ہی پیسے آپ نے اپنے بیک اپ پہ رکھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ فرض کریں، کیونکہ شروع میں تو ہر کام نہیں چل جاتا، کوئی بھی کام ہے اب چاہے وہ کسی بھی کنٹری میں آپ کر رہے ہیں تو 2-3-4 ماہ وہ لیتا ہی لیتا ہے، اس کے بعد آپ کی رننگ سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس بیک اپ پہ پیسہ نہیں ہوگا تو آپ کا کام فلوپ بھی ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ لوگ ہیں جو یہاں پہ آتے ہیں کام کرنے کے لیے، سٹارٹ بھی کرتے ہیں، لیکن 4-5 ماہ بعد ایک بڑا لوس کر کے وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کے پاس بیک اپ نہیں ہوتا، وہ یہاں پہ پیسہ خرچ تو کر لیتے ہیں لیکن اس کو آگے مینٹین کرنے میں ان کو مشکل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ لوس کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ یہاں پہ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، جو جیسا کہ یہ بھائی نے مجھے کمنٹ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی پینٹ کی کمپنی، پینٹ کی شاپ بنانی ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے تو میں یہی ایڈوائس کروں گا کہ آپ یہاں پہ دبئی میں آئیں، یہاں پہ آ کے چیک کریں کہ پینٹ کا کیا ریٹ ہے، کیا سین ہے، کس طرح لوگ کون سا زیادہ بائی کرتے ہیں، کون سا کم بائی کرتے ہیں، پھر آپ یہاں پہ آ کے اس کے پینٹ کو خود چیک کریں بائی کر کے، تو اس کے بعد آپ کوئی ڈیسیژن لے کہ کس جگہ پہ شاپ بنانی چاہیے اور کس سائز میں شاپ بنانی چاہیے، اور آپ کے پاس بیک اپ لازمی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر بیک اپ نہیں ہوگا تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب انسان ایک دفعہ رننگ میں آ جاتا ہے، کام کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، تو کمپنیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی آپ پہ ٹرسٹ کرتی ہیں، پھر آپ کو وہ ادھار مال بھی دے دیتی ہیں جو آپ بیچ کے آپ اس کو پیسے دے دیتے ہیں، تو اس کے بعد کافی چیزیں سیٹ ہونے شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن سٹارٹ میں کہہ لیں کہ ایک دفعہ آپ کو بہت بڑا جھٹکا بھی لگ سکتا ہے، لیکن اگر اس کو آپ کور کر جاتے ہیں تو پھر آپ کی نسل جو ہے وہ سکون سے بیٹھ کے کھائے گی اور آپ کو دعائیں بھی دے گی۔ اور اس کے علاوہ کیونکہ سال بعد یہ رینیو ہونا ہوتا ہے، ہر کوئی بھی آپ یہاں پہ کام سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ لائسنس آپ کا سال کے بعد رینیو ہونا ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اتنا سال میں بچت نہیں کی جتنا رینیو پہ خرچہ آ جانا ہے۔ تو کافی چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں اس وقت جب آپ نے رینیو کروانا ہوتا ہے اور آپ نے اتنا ارن بھی نہ کیا ہو، لیکن جن کے کام چل رہے ہیں وہ اچھی خاصی ارننگ کر رہے ہیں، وہ جیسا کہ ابھی وقار بھائی کی کمپنی کا میں نے، تو وہ 1 ماہ میں اپنا رینیول کا خرچہ نکال لیتے ہیں۔ وہ جو مطلب آپ اگر مینٹین کر کے اپنا کام چلیں گے تو پھر ہی آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ نے دکان بنا لی، آپ دکان پہ جا نہیں رہے اور آپ سال بعد کہیں کہ میں نے کہاں سے یہ سارا خرچہ کرنا ہے، تو پھر یہ آپ کی غلطی ہوگی، اس میں نہ تو اس ملک کی کوئی غلطی ہوگی اور نہ ہی کسی اور کی۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ دبئی میں اگر یا یو اے ای میں اگر آپ اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تقریباً کتنے پیسے ہونے چاہیے آپ کے پاس۔ باقی ابھی میں ایک ویڈیو بناؤں گا علیحدہ سے، جس میں ہم یہاں پہ کسی سبزی والی دکان یا
پرچون والی دکان کا ڈسکس کریں گے سارا. ہو سکتا ہے میں کسی دکان میں جا کے یہ ویڈیو بناؤں. آج کی ویڈیو یہاں تک ہی تھی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.